آج ہم بات کر رہے ہیں ان چیزوں کی جو ہماری روزمرہ زندگی کو اصل میں چلا رہی ہوتی ہیں، ہماری عادتیں۔ جی اور جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ نفسیات اور نیورولوجی دونوں پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ کافی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے تقریباً آدھے روزانہ کے کام وہ شعوری فیصلے نہیں ہوتے۔ بالکل، وہ بس خودکار معمولات ہوتے ہیں، ہاں، خودکار۔ اور ان معمولات کی بنیاد ایک خاص ڈھانچے پر ہے جسے ماہرین عادت کا چکر یا ہیبٹ لوپ کہتے ہیں۔ ہیبٹ لوپ، اچھا اسے سمجھنا بہت ضروری ہے اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ ہیبٹ لوپ یہ ہے کیا اصل میں؟ سنا ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، اشارہ، معمول اور انعام۔ جی بالکل، پہلا ہے اشارہ یعنی کیو۔ یہ وہ ٹریگر ہوتا ہے ٹریگر، جیسے صبح کا الارم بجنا یا وہ فون پر نوٹیفیکیشن آنا۔ ہاں، یا کوئی جگہ، کوئی خاص وقت، کوئی احساس، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دماغ کو سگنل دیتا ہے کہ بھئی اب وہ والا خودکار پروگرام چلاؤ۔ اچھا، پھر آتا ہے معمول یعنی روٹین، یہ اصل عادت ہے۔ یعنی جو کام ہم کرتے ہیں جیسے دانت صاف کرنا یا بلا وجہ فون چیک کرنا۔ جی بالکل، جسمانی بھی ہو سکتا ہے، ذہنی بھی، جذباتی بھی۔ اور تیسرا حصہ ہے انعام، ریوارڈ، جو اس پورے چکر کو پکا کرتا ہے۔ ٹھیک، دماغ کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک تھا، آئندہ بھی یہی کرنا ہے۔ بالکل، جیسے کافی پینے کے بعد وہ جو توانائی محسوس ہوتی ہے، یا سوشل میڈیا سکرول کرتے ہوئے وقتی طور پر ذہن کا بڑھ جانا۔ اور دیکھیں دماغ یہ کرتا کیوں ہے؟ اصل میں وہ توانائی بچانا چاہتا ہے۔ توانائی بچانا چاہتا ہے، اچھا۔ جی، جب کوئی کام بار بار ایک ہی نتیجے یعنی انعام تک پہنچتا ہے تو دماغ کہتا ہے یہ راستہ ٹھیک ہے، اسے پکا کر لو، ایک طرح کا شارٹ کٹ بنا لیتا ہے۔ اچھا، ایک شارٹ کٹ، تو وہ سوچنے سمجھنے والے حصے سے کام نہیں لیتا پھر؟ شروع میں لیتا ہے۔ جب آپ کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو پری فرنٹل کارٹیکس یعنی ہمارا سوچ بچار والا حصہ وہ بہت فعال ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ دہراتے جاتے ہیں یہ ذمہ داری بیسل گینگلیا کو منتقل ہو جاتی ہے۔ بیسل گینگلیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو موٹر کنٹرول اور خاص طور پر عادتیں بنانے اور خودکار کاموں کو سنبھالنے کا ماہر ہے۔ اچھا، تو مطلب عادت پکی ہو گئی تو دماغ کم توانائی استعمال کرتا ہے؟ بالکل، یہ علمی وسائل یعنی کوگنیٹو ریسورسز کو بچاتا ہے۔ اسے چنکنگ بھی کہتے ہیں، جہاں کاموں کا پورا سلسلہ ایک خودکار اکائی بن جاتا ہے۔ یہ تو بڑی کارآمد چیز لگتی ہے، لیکن پھر بری عادتیں توڑنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے اگر دماغ اتنا سمارٹ ہے تو؟ ہاں، یہی پر مسئلہ آتا ہے۔ بیسل گینگلیا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ عادت اچھی ہے یا بری۔ اچھا، وہ فرق نہیں کرتا؟ نہیں، وہ صرف پیٹرن کو پہچانتا ہے اور اسے دہراتا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز کا بڑا ہاتھ ہے، ڈوپامین۔ ڈوپامین، ہاں یہ تو سنا ہے، خوشی والا کیمیکل۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ صرف خوشی نہیں ہے، یہ انعام کی توقع اور اس کی تلاش سے زیادہ جڑا ہے۔ توقع سے مطلب انعام ملنے سے پہلے ہی؟ جی، جیسے ہی اشارہ ملتا ہے ڈوپامین کی ایک لہر آتی ہے اور وہ ہمیں دھکیلتی ہے کہ ہم وہ معمول کا کام کریں، چاہے ہمیں پتہ بھی ہو کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اوہ اچھا، تو یہ صرف قوت ارادی کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو دماغ کی کیمسٹری ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت گہری بائیولوجیکل چیز ہے۔ تو پھر اگر ہمیں عادتیں بدلنی ہیں تو ہمیں اسی ہیبٹ لوپ میں کچھ کرنا ہوگا، اسے توڑنا ہوگا۔ توڑنا شاید صحیح لفظ نہیں، آپ عادت کو جڑ سے ختم نہیں کر سکتے، وہ راستہ دماغ میں بن چکا ہوتا ہے، لیکن آپ اسے بدل ضرور سکتے ہیں۔ بدل سکتے ہیں کیسے؟ ایک بہت مؤثر حکمت عملی یہ ہے کہ آپ اشارہ اور انعام وہی رہنے دیں، لیکن بیچ کا جو معمول ہے اسے بدل دیں۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ جیسے فرض کریں کسی کو تناؤ اشارہ ہوتا ہے تو وہ فوراً کچھ میٹھا یا سنیک معمول کھاتا ہے تاکہ وقتی سکون انعام ملے۔ اب وہ یہ کر سکتا ہے کہ جب تناؤ ہو، اشارہ وہی رہا، تو میٹھا کھانے کی بجائے وہ 5 منٹ گہری سانسیں لے، نیا معمول، تاکہ وہی سکون، انعام وہی رہا۔ واہ، یہ تو دلچسپ ہے، اشارہ وہی، انعام وہی، بس بیچ کا راستہ بدل دیا۔ جی، اسے نیا معمول حکمت عملی کہتے ہیں۔ اور جو نئی اچھی عادتیں ہم اپنانا چاہتے ہیں، اکثر لوگ نئے سال پر بڑے منصوبے بناتے ہیں، جم جوائن کرتے ہیں، لیکن وہ ٹکتے نہیں ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ ہاں، اس کے لیے جیمز کلیئر کی کتاب
ایٹامک ہیبٹس میں جو اصول ہیں وہ بہت اچھے ہیں. 4 بنیادی اصول ہیں. جی بتائیں. پہلا، اسے واضح بنائیں. میک اٹ آبویس. یعنی اشارے کو اپنے سامنے رکھیں، نمایاں کریں. ورزش کرنی ہے، جوتے دروازے کے پاس رکھ دیں. ٹھیک ہے. دوسرا، اسے پرکشش بنائیں. میک اٹ اٹریکٹیو. عادت کو کسی ایسی چیز سے جوڑیں جو آپ کو پسند ہے، جیسے اپنا فیورٹ پوڈ کاسٹ صرف واک کرتے ہوئے سنیں. یہ اچھا آئیڈیا ہے. تیسرا اور شاید بہت اہم، اسے آسان بنائیں. میک اٹ ایزی. شروع میں رکاوٹیں کم سے کم ہوں. 1 گھنٹہ ورزش کا نہ سوچیں، صرف 5 منٹ سے شروع کریں. ہاں، تاکہ شروع کرنا مشکل نہ لگے. بالکل. کامیابی کا احساس ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اور چوتھا، اسے اطمینان بخش بنائیں. میک اٹ سیٹسفائنگ. اطمینان بخش مطلب عادت پوری کرنے پر فوراً کوئی چھوٹا سا مثبت نتیجہ ملے، جیسے عادت ٹریکر پر ایک نشان لگانا. یہ بھی دماغ کو ایک سگنل دیتا ہے کہ یہ کام مکمل ہوا. اچھا. اور بری عادتیں توڑنے کے لیے کیا انہی اصولوں کو الٹ دیں؟ بالکل. بری عادتوں کے لیے اشارے کو پوشیدہ بنائیں. میک اٹ انویزیبل. اگر فون بہت استعمال کرتے ہیں تو نوٹیفیکیشن بند کریں. ایپ کو ہوم اسکرین سے ہٹائیں. ٹھیک ہے. معمول کو مشکل بنائیں. اگر ٹی وی بہت دیکھتے ہیں تو ہر بار دیکھنے کے بعد اس کا پلگ نکال دیں. اوہ، یہ تو واقعی مشکل ہو جائے گا. جی. اور اسے غیر پرکشش بنائیں. اس کے منفی پہلوؤں پر غور کریں اور آخر میں اسے غیر اطمینان بخش بنائیں. ایک اور بات جو میں نے پڑھی تھی وہ شناخت پر مبنی عادات کے بارے میں تھی. یعنی یہ سوچنا کہ میں ایک صحت مند انسان ہوں، بجائے اس کے کہ مجھے صحت مند کھانا ہے. کیا اس سے فرق پڑتا ہے؟ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. جب آپ اپنی شناخت کو بدلتے ہیں نا، تو آپ کا رویہ خود بخود اس کے مطابق ڈھلنے لگتا ہے. آپ وہ کام اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ ایسے ہی ہیں. میں ایک دوڑنے والا ہوں، میں ایک لکھنے والا ہوں، اس طرح. جی بالکل. یہ زیادہ پائیدار تبدیلی جاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی بہت ضروری ہے. وہ کیا؟ صبر اور مستقل مزاجی. عادتیں راتوں رات نہیں بنتی، نہ بدلتی ہیں. تحقیق کہتی ہے کہ اوسطاً 66 دن لگتے ہیں کسی عادت کو خودکار بننے میں. 66 دن اوسطاً؟ جی. اور یہ 18 دن سے لے کر 250 دن تک بھی جا سکتا ہے. یہ عادت اور فرد پر منحصر ہے. تو مایوس نہیں ہونا، لگے رہنا ہے. صحیح کہا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں اصل میں ان چھوٹی چھوٹی خودکار عادتوں کا مجموعہ ہیں، اور اگر ہم ان کے پیچھے کی سائنس کو سمجھ جائیں تو ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی طاقت حاصل کر سکتے ہیں. یہ اپنے دماغ کے خلاف لڑنے کی بجائے اس کے ساتھ کام کرنے کا طریقہ ہے. بالکل. یہ قوت ارادی سے زیادہ حکمت عملی کا کھیل ہے. جی. تو آج کے لیے ایک آخری سوچ جو ہمارے سننے والے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. اپنی کسی ایک روزمرہ کی عادت پر غور کریں. دیکھیں کہ اس کا اشارہ کیا ہے، وہ کام یعنی معمول کیا ہے، اور اس سے آپ کو ملتا کیا ہے یعنی انعام کیا ہے. اور پھر سوچیں کہ کیا اس چکر میں کوئی ایک چھوٹی سی سائنسی بنیادوں پر مبنی تبدیلی لائی جا سکتی ہے جو زندگی کو تھوڑا بہتر بنا دے.